ناظرین، پاکستان اور بھارت ایک بار پھر آمنے سامنے آ چکے ہیں۔ کشیدگی اپنی انتہا کو پہنچ گئی ہے۔ پاکستان ایئر فورس نے بھارت کے 60 طیارے گرانے کا دعویٰ کر دیا ہے۔ انڈیا کے 7 فوجی بھی مارے گئے۔ ان خبروں کی تفصیلات جاننے کے لیے آپ کھوجی ٹی وی کے ساتھ جڑے رہیے۔ پاکستان ایئر فورس کی شاندار حکمت عملی کی وجہ سے انڈیا بیک فٹ پر جانے اور پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو گیا۔ بھارت میں پاکستان پر حملے کی تیاریاں زور و شور سے جاری تھیں، لیکن پاک فضائیہ کے صرف ایک بیان نے نہ صرف دلی سے امرتسر تک کھلبلی مچا دی، بلکہ انڈیا کو اپنی دفاعی ڈاکٹرائن پر نظر ثانی کرنے پر مجبور کر دیا ہے۔ بھارت کی جانب سے پاکستان پر حملے کی تیاریوں کا ڈنڈورا پیٹا جا رہا تھا، مگر پاکستان نے اسی زبان میں جواب دیا ہے جسے بھارت اچھی طرح سمجھتا ہے۔ پاک فضائیہ نے دو ٹوک پیغام دیا کہ اب کی بار اگر بھارت نے کسی مس ایڈونچر کی کوشش کی تو اس کے 6 نہیں بلکہ 60 طیارے زمین بوس ہوں گے۔ اس دھمکی نما وارننگ نے دلی میں ہلچل مچا دی ہے۔ یہ بات انڈیا کو بھی سمجھ آ چکی ہے کہ پاکستان ایئر فورس بھارت سے کم از کم 10 سال آگے ہے۔ آپریشن سندور کے دوران بھی انڈیا کے کئی طیارے پاکستانی شاہینوں نے نشانے پر لے کر لاک کر لیے تھے، لیکن کئی رافیل گرانے کے بعد آرڈر ملا کہ فی الحال چانکیا کے چیلوں کے لیے اتنا سبق ہی کافی ہے، ورنہ آپریشن سندور کے دوران ہی کم از کم 10 انڈین رافیل زمین بوس ہو جانے تھے۔ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو نے بھارتی گیدڑ ببکیوں کا جواب دیتے ہوئے دو ٹوک لفظوں میں کہا کہ مارکہ حق کی کامیابیاں ثابت کرتی ہیں پاک فضائیہ فضائی سرحدوں کے دفاع کے لیے پوری طرح پرعزم ہے۔ پاک فضائیہ فضائی سرحدوں کے دفاع کی مکمل صلاحیت رکھتی ہے۔ دوستو، مشرق وسطیٰ سے خبر دیں کہ اسرائیل کی جانب سے غزہ اور مغربی کنارے پر قبضے کے لیے آپریشن شروع کیے جانے کے بعد حماس نے عصا موسیٰ کے تحت صہیونی فوج پر حملے تیز کر دیے ہیں۔ اطلاعات ہیں کہ حماس کے سرفروشوں نے غزہ میں اسرائیل کی جانب سے لڑنے کے لیے آنے والے 7 بھارتی فوجیوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ ان فوجیوں کی لاشیں بھارت بھجوائی جا رہی ہیں۔ اسرائیلی فورسز کا ایک اور دستہ حماس مجاہدین کی جانب سے بچھائی جانے والی بارودی سرنگ کا نشانہ بن گیا۔ عرب سوشل میڈیا پر صہیونی فوج کی زخمیوں اور لاشوں کو اٹھانے کی ویڈیوز بھی شیئر کی جا رہی ہیں۔ حماس کے انٹیلیجنس ونگ نے ایک عرب صحافی کو گرفتار کر لیا ہے۔ اس عرب صحافی پر حماس ترجمان ابو عبیدہ کی مخبری کرنے کا الزام تھا۔ اس پر الزام ہے کہ اس نے موساد کو مخبری کر کے ابو عبیدہ کا ٹھکانہ بتایا، جس کے نتیجے میں وہ شہید ہوئے۔ اسی نیوز چینل کے ایک اور صحافی نما اسرائیلی ایجنٹ پر حماس چیف یحییٰ سنوار کی مخبری کا الزام عائد کیا گیا تھا۔ دوستو، ان حالات کو دیکھتے ہوئے یہ کہا جا سکتا ہے کہ مشرق وسطیٰ میں حالات سنگین ہیں، جہاں اسرائیل کو غزہ میں سخت مزاحمت کا سامنا ہے۔ حماس کے جوانوں نے یہ واضح کر دیا ہے کہ قبضے کی جنگ اب اسرائیل یا اس کے اتحادیوں کے حق میں آسان نہیں رہی۔ بھارتی فوجیوں کی ہلاکت اور اسرائیلی فوج کے جانی نقصان نے اس گٹھ جوڑ کی حقیقت کو بے نقاب کر دیا ہے۔ حماس کی مزاحمت نے اسرائیل کے ٹیکنالوجی اور سپر پاور ہونے کے دعوے کو پاش پاش کر دیا ہے۔ تاریخ ہمیشہ مزاحمت کرنے اور ڈٹ جانے والوں کو یاد رکھتی ہے، اور حماس کے سرفروش اس فہرست میں اپنا نام درج کرا چکے ہیں۔ اس وقت $1 ملین سوال یہ ہے کہ کیا بھارت اور اسرائیل اپنی شکست سے سبق سیکھیں گے یا پھر حالات کو تیسری عالمی جنگ کی دہلیز تک لے جائیں گے؟ ناظرین، بھارت میں مودی سرکار کی مکمل سپورٹ، حمایت اور آشیرواد سے ہندو انتہا پسند اس قدر بے لگام ہو گئے ہیں کہ انہوں نے مسلمانوں کا جینا حرام کر دیا ہے۔ بھارت کے مسلمان دلتوں اور اچھوتوں سے بدتر زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ ممبئی کا تازہ ترین واقعہ لے لیں۔ ممبئی پولیس کو واٹس ایپ پر اطلاع ملی کہ لشکر جہاد نامی پاکستانی تنظیم کے 14 دہشت گرد انڈیا میں داخل ہو چکے ہیں۔ یہ دہشت گرد 34 گاڑیوں میں 400 کلو RDX ڈال کر بڑا دھماکہ کرنے جا رہے ہیں۔ دھماکوں کے نتیجے میں 1 کروڑ لوگوں کی جان جا سکتی ہے۔ پہلے تو ممبئی پولیس کی دوڑیں لگ گئیں اور کھلبلی مچ گئی۔ شہر میں سیکیورٹی ہائی الرٹ کر دی گئی، لیکن تھوڑی دیر بعد پولیس کو اندازہ ہو گیا کہ یہ محض دھمکی ہے، کیونکہ لشکر جہاد نامی کوئی تنظیم وجود ہی نہیں رکھتی۔ پھر 1 کروڑ لوگوں کو مارنا بھی ایک مذاق لگتا ہے۔ خیر، جب پولیس حکام نے انٹیلیجنس ایجنسیوں کی مدد سے تحقیقات کی تو یہ پتہ چلا کہ دھمکی ایک ذاتی جھگڑے کا نتیجہ تھی۔ بہار کے رہائشی اشون کمار سپرا اپنے مسلمان دوست فیروز کو پھنسانا چاہتا تھا۔ دراصل فیروز نامی مسلمان کا اشون کمار سے کسی معاملے پر تنازع تھا، جس کی وجہ سے اس نے اشون کے خلاف 2023 میں مقدمہ درج کرایا تھا، جس پر اسے 3 ماہ جیل میں گزارنا پڑے۔ اب اشون نے بدلہ لینے کے لیے فیروز کمار پر الزام دھر دیا۔ اب یہ تو ممبئی پولیس نے تحقیقات کرنے کی زحمت کر لی، ورنہ بھارت میں تو کسی بھی شخص پر پاکستانی جاسوس یا ISI ایجنٹ کا لیبل لگا کر اسے بآسانی قید خانے میں ڈالا جا سکتا ہے، بلکہ کئی واقعات میں تو کئی مسلمان افراد جان سے مار دیے گئے۔
ناظرین، پاکستان ایئر فورس کے ایئر وائس مارشل شہریار احمد خان نے مارکہ حق میں انڈین طیارے مار گرانے کا حوالہ دیتے ہوئے کہا اگلی بار سکور 0-6 کی بجائے 0-60 ہوگا۔ انڈیا نے رواں برس اپریل میں اپنے زیر انتظام کشمیر کے علاقے پہلگام میں حملے کا الزام اسلام آباد پر عائد کرتے ہوئے 6 اور 7 مئی کی درمیانی شب پاکستان کے مختلف مقامات پر حملے کیے تھے۔ 4 روز تک جاری رہنے والی اس جنگ میں انڈین حملوں کے جواب میں پاکستان نے بھرپور جوابی کارروائی کی اور نئی دلی کے 6 طیارے مار گرائے، جن میں رافیل بھی شامل تھے۔ ایئر وائس مارشل شہریار احمد خان کا کہنا تھا کہ ہم اپنے وطن کے دفاع کے لیے دشمن کے ناپاک ارادوں کی راہ میں سیسا پلائی دیوار بن کر ڈٹے رہیں گے اور پاکستانی سرزمین کے خلاف ہونے والی کسی بھی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیں گے۔ ایئر وائس مارشل کا بیان پاکستان ایئر فورس کے عزم اور صلاحیت کی ایک طاقتور جھلک پیش کرتا ہے۔ 60 کا بیان دراصل بھارت کو ایک 2 ٹوک وارننگ ہے کہ پاکستان اپنی سرزمین پر کسی بھی قسم کی جارحیت برداشت نہیں کرے گا، اور اگر دشمن نے ناپاک ارادے کیے تو اس کا انجام پہلے سے کہیں زیادہ تباہ کن ہوگا۔ یہ الفاظ ایک طرف عوامی حوصلے کو بلند کرتے ہیں، دوسری جانب دشمن پر نفسیاتی دباؤ ڈالنے کا ذریعہ بھی ہیں۔ یہ واضح بیان ہے کہ پاکستان جنگ نہیں چاہتا، لیکن اگر جنگ مسلط کی گئی تو اس کا جواب ایسا ہوگا جو دشمن کو نہ صرف عسکری میدان میں بلکہ ذہنی اور سیاسی محاذ پر بھی شکست سے دوچار کر دے گا۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں حماس کے سرفروشوں کی، جنہوں نے صہیونی فوج کو تگنی کا ناچ نچا کر رکھ دیا ہے۔ حماس کے انٹیلیجنس نے العربیہ اردو کے ایک صحافی نما موساد جاسوس کو گرفتار کر لیا ہے۔ اس نام نہاد صحافی پر الزام ہے کہ اس نے حماس ترجمان ابو عبیدہ کی مخبری کی تھی۔ دراصل حماس کے سرفروش غیر ملکی اداروں خصوصاً العربیہ اور الجزیرہ کے نمائندوں سے ملتے رہتے ہیں اور انہیں اپنی خبریں اور ویڈیو بیانات بھیجتے ہیں۔ حماس والے انٹرنیشنل اداروں جیسے BBC، CNN، فاکس نیوز کے نمائندوں پر اعتبار یا بھروسہ نہیں کرتے، لیکن اب اسرائیلی ایجنسی موساد نے العربیہ تک اپنا نیٹ ورک بڑھا دیا۔ العربیہ کے ہی ایک اور صحافی پر یحییٰ سنوار کی مخبری کرنے کا الزام تھا۔ دوستو، ایک اور خبر آپ کے ساتھ شیئر کریں کہ حماس نے بھارت کے 7 فوجیوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ عصا موسیٰ آپریشن کے تحت اسرائیل کے خلاف برسر پیکار حماس مجاہدین نے صہیونی ریاست کی طرف سے غزہ میں لڑنے والے 7 بھارتیوں کو ہلاک کر دیا۔ اطلاعات ہیں کہ کارروائی خان یونس کے مغربی حصے کے علاقے الستار کی عمارت المہندس میں کی گئی، جہاں اسرائیلی فوج جمع ہو کر میٹنگ کر رہے تھے۔ اس خبر کو ابھی تک الجزیرہ، العربیہ سمیت کسی غیر ملکی نشریاتی ادارے نے نشر نہیں کیا، مگر پاکستانی صحافت کا معتبر نام طارق حبیب نے اپنے ذرائع سے یہ دعویٰ کیا ہے۔ دوستو، طارق حبیب کے غزہ، لبنان اور مصر میں کافی کانٹیکٹس ہیں، لہٰذا ان کی دی گئی خبر کو من گڑھ، جعلی یا فرضی نہیں کہا جا سکتا۔ بھارتی فوجیوں کی ہلاکت کی خبر شاید اس لیے بھی چھپائی جا رہی ہے کیونکہ پھر پوری دنیا میں شور مچ جائے گا اور انڈین حکومت کو اپوزیشن کو جواب دینا مشکل ہو جائے گا۔ بھارتی فوجی غزہ میں کیا کر رہے تھے؟ دوستو، مودی سرکار پر پہلے بھی یہ الزام لگتا رہا کہ وہ اپنے فوجیوں کو اسرائیلی فوج کی مدد کے لیے غزہ بھیجتی رہی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے خلاف مارکہ حق کے دوران اسرائیلی فوجی بھارت کو تکنیکی معاونت فراہم کر رہے تھے۔ ناظرین، مجموعی طور پر صورتحال یہ ظاہر کرتی ہے کہ مشرق وسطیٰ میں اسرائیل کو حماس کے ہاتھوں غیر معمولی مزاحمت کا سامنا ہے۔ بھارتی فوجیوں کی ہلاکت اور اسرائیلی فوج کو پہنچنے والا نقصان یہ ثابت کرتا ہے کہ اسرائیل اور بھارت کا گٹھ جوڑ ان کے اپنے لیے بوجھ بنتا جا رہا ہے۔ حماس کی کارروائیوں نے اسرائیل کے ٹیکنالوجی اور اس کے ناقابل شکست ہونے کے دعووں کو زمین بوس کر دیا ہے۔ ساتھ ہی صحافیوں کے بھیس میں موساد کے نیٹ ورک کا بے نقاب ہونا یہ بتاتا ہے کہ جنگ صرف میدان جنگ میں نہیں بلکہ اطلاعات کے محاذ پر بھی لڑی جا رہی ہے۔ یہ سارے حقائق مل کر اس سمت اشارہ کرتے ہیں کہ بھارت اور اسرائیل دونوں اپنی پالیسیوں کے بوجھ تلے دب رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا یہ طاقتیں اپنے ماضی کی شکستوں سے سبق سیکھیں گے یا پھر دنیا کو ایک ایسے تصادم کی طرف دھکیلیں گی جس کے اثرات عالمی امن کے لیے تباہ کن ثابت ہو سکتے ہیں۔ تاریخ بار بار یہ ثابت کرتی ہے کہ مزاحمت کرنے والے ہی حقیقی فاتح ہوتے ہیں، اور آج بھی یہی حقیقت خطے میں اپنی پوری شدت کے ساتھ ابھر کر سامنے آ رہی ہے۔